بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج پرستان کی شہزادی کا آخری حصہ چہارم کی تشریح میں آپ کو کرواؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ باقی جتنے بھی کرا چکی ہیں صفحات وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے اس کو ڈھونڈنے میں تو مائی مکس پلیٹ کے چینل پر جائیں، پلے لسٹ اوپن کریں اور وہاں پہ ہر چیز آپ کو علیحدہ پورشن میں نظر آ جائے گی، تو وہاں آپ آسانی سے اپنے مطلوبہ چیز پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ جی، بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، یعنی جو تمہیں کام آتا ہے اپنا بہترین کام دکھاؤ۔ بہت تمہاری تعریف میں نے سنی ہے، ہم تو جب جانے، یعنی ہمیں تو تب پتہ چلے گا کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے، یعنی ہم تمہاری اس وقت تعریف کریں گے یا تمہاری عزت کریں گے یا تمہیں رتبہ دیں گے جب پرستان میں بھی تمہاری تعریف ہوگی۔ کہتی ہے میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں، یعنی کون سا ہنر دکھاؤں، کون سا ایسا کام دکھاؤں، کون سی وضع ٹانکوں، یعنی کون سی شکل کا جوڑا میں ٹانکوں، ان کے لیے نئی ہو، یعنی ان کے لیے وہ نیا ہو۔ مگر زبان سے کہا حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، یعنی وہی میری عزت رکھنے والا ہے۔ صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، یعنی حیرانگی سے کہا تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی یہاں سونے کا کیا کام، یعنی یہاں کون سوتا ہے، یہاں سونے کا کوئی کام ہی نہیں ہے، نیند پرستان میں نہیں آتی۔ ہمارا مشغلہ یعنی ہمارے شوق تو 8 پہر سیر سپاٹے ہیں، یعنی ہم دن کے 4 پہر، رات کے 4 پہر ملا کے 8 پہر یعنی 24 گھنٹے میں ہم ہر وقت سیر کرتے رہتے ہیں۔ پرستان سے یہ جی اکتایا، یعنی دل گھبرا گیا یا دل بھر گیا تو دنیا والوں کے خوابوں میں ہم چلے جاتے ہیں۔ بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ پیٹ میں بے چینی یا پیٹ بھاری نہیں ہے، نہ سر بھاری ہے، نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں۔ انگڑائیاں تو انگڑائیاں رہیں گی، اور جمائیاں جب آپ یوننگ کرتے ہیں منہ کے آگے ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کی جمائی ہوگی، اور انگڑائی میں آپ دونوں بازو اوپر لے جاتے ہیں تو اس کو ہم انگڑائی کہتے ہیں۔ جب اٹھتے ہوئے دونوں بازو اوپر پکڑ لیتے ہیں ہاتھ سر کے اوپر لے جا کر تو اس کو انگڑائی کہتے ہیں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، یعنی میں دیر کیوں کروں، قطر بیونت کا سامان تو موجود ہے، یعنی کپڑا ناپنے اور کاٹنے کا سامان تو ہے۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے میں قطرنے لگی، یعنی کاٹنے لگی، اور اسی وقت سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، یعنی کام میں لگی ہوئی تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرح دار، یعنی ایک سے ایک خوبصورت، ایک سے ایک شوق یعنی چنچل، اپنے فن میں استاد، یعنی اپنے کام میں ماہر۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا میں نے گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوک رہی ہوں۔ کوئل کی بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے تو اس نے مثال کوئل کی آواز کوکو سے دی ہے۔ ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی ہوں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، یعنی خدا کی شان تھی، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی، یعنی مجھے تو اپنی پریشانی تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے، یعنی ختم ہو اور چھٹکارا پا سکوں، یعنی جان چھڑا کر میں گھر چلے جاؤں۔ ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور پھر اپنی سوئی چلانے لگتی، سوئی سے کام کرنے لگتی۔ اس کی کارسازی کے قربان، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر میری جان قربان، صدقے مشکل کشا کے، یعنی میں صدقے جاؤں میری تمام مشکلات حل کرنے والے پر۔ عقل نے ایسا کام دیا، یعنی میری عقل نے ایسا کام کیا اور پہلے ہی جوڑے میں میری واہ واہ ہو گئی، یعنی تعریف ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا، یعنی مسکرا اٹھی۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، یعنی میں تیزی سے کام کرنے لگی۔ دنوں کا کام گھڑیوں یعنی تھوڑی منٹوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں، جس کام کی آدمی دھن باندھ لے، یعنی پکا ارادہ کر لے، وہ ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے، یعنی ٹانک بھی دیے گئے۔ ٹکانا بیٹا کہتے ہیں کہ جیسے شلوار قمیض کو اکٹھا رکھ کے اور دوپٹے کو تو ملا کے
ایک ڈیزائن بنا دیا جائے کہ پیچھے شلوار ہو، ایک سائڈ پہ دوپٹہ ہو، ایک سائڈ پہ قمیض ہو، تاکہ آگے دیکھنے والوں کو آسانی ہو کہ شلوار کا رنگ کون سا ہے، قمیض کا ڈیزائن کون سا ہے، دوپٹے کا. تو اس کو ٹانکنا کہتے ہیں. کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا تو حساب ہی نہیں تھا کیونکہ رات ہوتی نہیں تھی. ہاں اگر یہاں اتنا کام میں کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم لگتا. یعنی اگر میں ادھر دنیا میں رہ کر یہ کام کرتی تقریباً 1 سال کا یہ کام تھا. اس عرصے میں ساری پریاں خاص طور پر شہزادی مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی. خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، یعنی تھکتی نہیں تھی. گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی. تم جانو پاس رہ کا بڑا اثر ہوتا ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ جو کسی کے پاس رہتا ہے تو اس پر ضرور اثر ہوتا ہے یا اسے کچھ ضرور سیکھتا ہے. مجھے بھی اس کی بھولی بھالی یعنی پیاری پیاری شکل پر، معصوم شکل پر پیار آتا تھا. مگر دل کو کیا کرتی یہ نگوڑا، یعنی یہ بیچارہ یا بے وقوف تو یہاں پڑا ہوا تھا، یعنی پیچھے دنیا میں لگا ہوا تھا. یعنی بے وقوف میرا دل یہ جو ہے نا یہ پیچھے میرے گھر کی طرف جو ہے نا اس کی سوچیں میرے گھر کی طرف تھی، وہاں پہ اٹکا ہوا تھا. گھر کی یاد چین لینے نہیں دیتی تھی، سکون لینے مجھے نہیں دیتی تھی. ہائے اپنا کھنڈالا، یعنی اپنا ٹوٹا ہوا پرستان میں بھلا نہیں پائی. یعنی اپنے گھر کو بھی پرستان کہہ رہی ہے، لیکن ایسا پرستان جو بالکل ٹوٹا پھوٹا ہوا. آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا حضور خدا نے مجھے سرخرو کیا، یعنی کامیاب کیا. مولا یعنی اللہ نے میری آبرو رکھ لی، عزت رکھ لی، شان رکھ لی. سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں. اب لونڈی یعنی مجھے غلام کو رخصت کیجیے، یعنی جانے کی اجازت دیجیے. بادشاہ بیگم بولی سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ. سچ کہوں میرا جی بھر آیا. یہ سیدانی بھی کہتے ہیں میرا بھی دل چاہا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، یعنی پاگل ہو گئی ہے. تو خاکی یعنی تو مٹی سے بنی ہے، اور یہ آتشی اور یعنی یہ جو جن دیویں پریاں یہ سارے جو ہے نا آگ سے بنے ہوئے ہیں. زیادہ میل اچھا نہیں، یعنی ملنا جلنا زیادہ ٹھیک نہیں ہے. ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھی ہیں، اگر کسی بات پہ ناراض ہو گئی تو جلا کر مجھے خاک یعنی راکھ بنا دیں گی. بھاڑ میں جائے پرستان، یعنی برباد ہو پرستان اور پرستان کی شادی. چل یہاں بھاڑ میں جائے ہم کہہ سکتے جہنم میں جائے، یا برباد ہو پرستان اور پرستان کی شادی بھی، مجھے سے کیا پرواہ، چل اپنے گھر چل. اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا شہزادی کی شادی آپ کو جم نصیب ہو، یعنی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، مجھے تو جانے دیجیے. یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو، ہمارا دل کڑتا ہے، یعنی میرا دل پریشان ہوتا ہے. نہ جاؤ، یہیں رہ جاؤ. میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی، یعنی مجھ پر بہت اثر ہوا اس کی باتوں کا. بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر میں بولی سیدانی تم پرواری، یعنی تم پر قربان. بیوی تم اپنا جی بھاری نہ کرو، یعنی تم غم نہ کرو، پریشان مت ہو. تم جب بھی بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی، یعنی ہر بار ضرور آؤں گی. ایک یعنی اچانک دنیا نہیں چھوڑ سکتی، یعنی اچانک یعنی اتنی جلدی میں اپنے گھر والوں کو یعنی دنیا کو میں نہیں چھوڑ سکتی. مٹی میں خوش رہتی ہے کیونکہ میں بھی مٹی سے بنی ہوں، اور جب واپس اپنی زمین پر جاؤں گی تو وہ ظاہر ہے وہ بھی مٹی ہے، تو ہم دونوں وہیں پہ خوش رہیں گے. یعنی مٹی میں رہ کر خوش ہوتی ہے. شہزادی نے کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی، یعنی کچھ ناراض اور کچھ رونقتی مطلب رونی سی شکل بنا کر وہاں سے چلی گئی. بادشاہ بیگم بولی اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ. اور اس کلموہے یعنی کالے منہ والے بکر گدھا جو آدھا گدھا اور آدھا بکرا تھا وہ حکم دیا کہ سیدانی بھی کو ان کے گھر پہنچا دیجیے. خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بھی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا. دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی، یعنی دل میں تو میں بہت خوش تھی لیکن دیکھنے میں اپنی رونی ہوئی شکل بناتی ہوئی سب سے میں رخصت ہوئی. یعنی میں نے اجازت چاہی. وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی. پھاٹک کے باہر یعنی بڑے گیٹ بڑے دروازے کے باہر پالکی موجود تھی، اور مردوں کی سی وضع کا آدمی یعنی مردوں کی شکل کا آدمی پاس کھڑا تھا. میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم یعنی فوراً ہی پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی، ہوا میں اڑنے لگی. پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہے. اندھیرے میں کیا نظر آتا. ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، یعنی دیکھنا شروع کیا. ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے. جل گئی.
मुए जन्नात है ना, यहाँ भी दगा दे दिया। यानी मैं मुझे गुस्सा आ गया या मुझे बहुत तकलीफ हुई कि आखिर मुए जन्नात यानी आखिर जिन थे ना जो मुझे धोखा दे गए, ये इनका घर का इनाम इकराम है, यानी ये उनके घर की तरफ से इनाम है। खैर जान बची लाखों पे, शुक्र है मेरी जान बच गई, मैं वापस आ गई हूँ, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। खैरियत से घर पहुँच जाऊँ तो जानू बड़ा इनाम, तो यानी यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। और चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो कंकर पत्थर पर्दे की झुरी में से, यानी पर्दे को ज़रा थोड़ा सा हटा के सिरका कर उसमें से बाहर फेंकने शुरू कर दिए। कायदा है, यानी ये कानून है कि खुशी में रास्ता जल्दी कट जाता है, यानी तय हो जाता है। आंख बंद करते मैं घर आ गया। डेवड़ी में पालकी रखी थी, यानी घर से बाहर की दीवार जो पर्दे के लिए इस्तेमाल होती है, थोड़ी सी अंदर करके बनाते हैं ताकि अंदर से बाहर खड़ा हुआ आदमी अंदर ना देख सके, तो उसको डेवड़ी कहते हैं। तो डेवड़ी में पालकी रखी गई, चिराग उसी तरह जल रहा था, पर्दा जो उल्टा और चिराग की जोत यानी चिराग की जो रोशनी जो पड़ी, तो क्या देखती हूँ कि जिन्हें मैं कंकर पत्थर समझ रही थी वो जवाहरात थे, यानी वो हीरे मोती थे। बड़े बड़े तो मैंने सब फेंक दिए थे, 2-4 नन्हे नन्हे से यानी छोटे छोटे से बाकी रह गए थे। सर पीट लिया, यानी मैं बहुत परेशान हुई, अफसोस करने लगी। इतनी दौलत खो दी, इतनी दौलत मैंने गिनवा दी, नगोड़ी, अरे बेवकूफ़, फेंकने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा ही था तो घर आकर फेंक देती। लेकिन बहन तकदीर की खोट कहाँ जाती है, तकदीर में लिखा हुआ जो है ना वो बदल तो नहीं सकता ना, अगर किस्मत में बुरा लिखा है तो वो तब्दील नहीं हो सकता। नसीब में तो पत्थर भी ना थे, हीरे लाल ज़मुर्द क्यों मिलते, यानी मेरी किस्मत में तो पत्थर भी नहीं थे, वो भी मैंने समझ के फेंक दिए। हीरे लाल ये कीमती पत्थरों के नाम है, ये मेरी किस्मत में कैसे मुझे मिलते। एक एक पैर मन का भारी हो गया, यानी मुझे लिए आगे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। सिर्फ 4 नगीने रह गए थे, 4 छोटे से मोती रह गए थे, पत्थर रह गए थे, वही लेकर बड़ी मुश्किल से उतरी। घर में जो पहुंची तो बोंड पुलाव जैसा छोड़ गई थी वैसा ही दम पर लगा हुआ था। बड़ी बी पकाने वाली मगरिब की नमाज पढ़कर दुआ मांग रही थी। दुआ मांग चुकी तो उन्होंने पूछा, बेगम क्या रास्ते से उल्टे पाँव आ गई, वापस आ गई है? खैर तो है, मैंने दिल में कहा, लीजिए यक न शुद्ध 2 शुद्ध, एक की कमी थी कि दूसरा भी आ गया, यानी एक परेशानी मेरी हटी थी और दूसरा भी पूछने के लिए तैयार हो गया। परिस्तान में खुदा मालूम कितने महीने लग गए और यहाँ अभी चावलों को दम भी नहीं आया। और बड़ी भी बोली, हाँ भी भूख लगी हुई थी और कुछ जी भी मेरा ठीक नहीं, मेरा दिल भी घबरा रहा था। रास्ते से वापस आ गई हूँ, अब इंशाल्लाह कल जाऊँगी। ये नोट कर लें, ये दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ इस किताब से लिया गया, अक्सर MCQs में ये भी आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी पूछना है तो बिला झिझक आप इसको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।